بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور ہائی کورٹ 3 جون کو ایک مسیحی جوڑے کی اپیل پر سماعت کرے گی جو توہین رسالت کے الزام میں مجرم ہے اور جو گزشتہ 6 سالوں سے جیل میں بند ہے۔ جسٹس شہباز علی رضوی کی سربراہی میں ڈویژن بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی جج جسٹس رضوی نے آسیہ بی بی کی سزائے موت کو برقرار رکھا تھا۔ ایک عیسائی خاتون بھی جس کو نچلی عدالت نے توہین رسالت کے الزام میں سزا سنائی تھی، سپریم کورٹ نے اکتوبر 2018 میں اس سزا کو ایک طرف رکھتے ہوئے بی بی کو بری کر دیا تھا۔ سیف ملوک ایڈوکیٹ جنہوں نے بی بی کے کیس کو سپریم کورٹ میں کامیابی سے استدعا کی تھی، وہ اس جوڑے کی نمائندگی LHC کے سامنے کریں گے۔ آسیہ بی بی کے کیس کے فیصلے کے بعد یورپی یونین کی طرف سے ملوک کو شہریت کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے پاکستان واپس جانے کو ترجیح دی۔ توبہ ٹیک سنگھ کے ایک اضافی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے 4 اگست 2014 کو شگفتہ کوثر اور شفقت مسیح کو سزائے موت سنائی تھی، جس کے تحت سیکشن 345 کے تحت پاکستان پینل کوڈ PPC کے سیکشن 345 کو پڑھا گیا تھا۔ انہیں 100 روپے ادا کرنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کوثر کو اسی ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جہاں آسیہ بی بی کو قید کیا گیا تھا۔ شکایت کنندہ کے مطابق گوجرا کے رہائشی محمد حسین کو 18 جولائی 2013 کو اس وقت ایک SMS موصول ہوا جب وہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ SMS میں گستاخانہ کلمات تھے۔ اس نے اپنے دوستوں محمد شبیر اور خالد مقصود کو SMS دکھایا۔ انہوں نے SMS کی بنیاد پر قانونی کارروائی کے لیے اپنے وکیل سے رجوع کیا۔ وکیل کے دفتر میں بیٹھے ہوئے اس نے 5 اور SMS موصول کیے۔ جب وکیل نے اس نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس وکیل کو بھی اپنے موبائل فون پر 3 سے 4 SMS آئے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں مجرموں نے توہین مذہب کا اعتراف کیا ہے۔ تفتیش کے بعد پولیس نے دفعہ 173 ضابطۂ فوجداری کے طریقہ کار CRPC کے تحت ایک رپورٹ پیش کی، جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ یہ جوڑا کسی جرم کے کمیشن میں ملوث تھا اور اسی مقدمے کی سماعت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مقدمے کے اختتام پر جوڑے کو سزا سنائی گئی اور انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ 6 سال قبل جوڑے نے ٹرائل کورٹ کے حکم کو بہت ساری بنیادوں پر چیلنج کیا تھا۔ ان کی اپیل میں کہا گیا ہے کہ مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ کے ذریعے پیش کردہ گواہ شکایت کنندہ سے متعلق تھے اور ان کی طرف غیر اخلاقی تھی۔ اپیل میں کہا گیا ہے لہٰذا ان کے بیانات میں آزادانہ تعاون کی ضرورت ہے، جس میں اس معاملے میں کمی ہے۔ ذاتی دشمنی۔ سزا یافتہ افراد نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کیس سے تقریباً 8-9 ماہ قبل ان کے بچوں اور پڑوسی کے بچوں کے مابین معمولی جھگڑا ہوا تھا، جس نے ان کے خلاف بغض پیدا کیا تھا۔ کوثر کمپاؤنڈ میں کام کر رہا تھا اور اس کے قومی شناختی کارڈ کی کاپی اسی کمپاؤنڈ کے ریکارڈ میں موجود تھی جہاں پڑوسی بھی کام کر رہا تھا۔ وہ اپنی CNIC کی کاپی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مبینہ سم کو اس شناختی کارڈ کے نام پر خریدا اور بعد میں اس کا غلط استعمال کیا۔ گستاخانہ SMS کو شکایت کنندہ کے پاس بھیج دیا، جس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ ملی بھگت میں شکایت درج کروائی۔ تاہم استغاثہ نے دعویٰ کیا کہ مبینہ سم کوثر نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر خریدی ہے۔ سزا یافتہ افراد نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شوہر شفقت مسیح طویل عرصے سے ایک معذور شخص ہے اور وہ حرکت یہاں چل نہیں سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی فرنچائز سے یہ سم خریدی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سزا یافتہ افراد ناخواندہ افراد تھے اور وہ مبینہ SMS نہیں لکھ سکتے تھے جو کہ انگریزی میں لکھا گیا تھا۔ اپیل میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ دفعہ 196 CRPC کی پیروی نہیں کی گئی تھی کیونکہ FIR ایک نجی شخص کے ذریعہ درج کی گئی تھی جو نہ تو مجاز اتھارٹی تھا اور نہ ہی مرکزی یا صوبائی حکومتوں کے ذریعے اس کے مستند اختیار تھا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ استغاثہ کے ذریعے پیش کردہ شفاہت متنازعہ، متزلزل اور قابل اعتماد نہیں۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے اپنے حقیقی مستقبل میں دفاعی ورژن کی تعریف نہیں کی، جس کے نتیجے میں انصاف کی سنگین بدعنوانی ہوئی۔